آج ہم ذکر کرتے ہیں کراچی میں ایک دلچسپ ادارہ ہے، اس کا نام ہے سندھ پولیس میوزیم۔ ویسے تو کہنے کو پولیس بھی تو عجائبات میں ہے، لیکن اس کی کہانی واقعی بہت ہی عجیب و دلچسپ ہے۔ بر صغیر میں ہم نے پولیس کے مختلف مراحل دیکھے ہیں۔ یہاں جو مغلوں کے زمانے میں منصبداری سسٹم چلتا رہا، ذمہ داری بادشاہ کی ہر چیز میں مرکزی رہتی تھی، اسی لیے وہ منصبداروں کو اجازت دیتے تھے کہ وہ سول اور کرمنل جسٹس میں اپنا رول پلے کریں۔ نظام عدل اور جرائم کا انسداد، یہ دو ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے کوتوال اور قاضی کا ایک رول ہمیں بر صغیر میں ملتا ہے۔ کوتوال کے ہاتھ میں یہ بھی معاملات تھے کہ وہ تھانوں کا قیام کرتا تھا، تھانے دار مقرر کر سکتا تھا، اور یہ اس کی ثوابدید جو تھی وہ خاص طور پر اس لیے تھی کہ جرائم میں ڈاکوؤں کی بھرمار ہوتی تھی، پھر اس کے بعد قتل و غارت کا بھی معاملہ، جس کو انگریز نے ٹھگی کا نام دیا تھا۔ پھر آگے چلتے ہوئے 19ویں صدی میں انگریز نے یہ ذمہ داری پورے گاؤں کے اوپر ڈال دی کہ جناب اگر آپ کے گاؤں کے علاقے میں سے، آپ کے ایریا آف انفلوئنس میں سے کوئی جرم ہوتا ہے تو ذمہ داری اس پورے ٹرائب کی ہوگی، لہٰذا وہ ٹرائب یا تو چور کو پیش کرے یا بحیثیت مجموعی سب لوگوں پہ سزا یا جرمانہ عائد ہوگا۔ اس طرح سے پھر قانون بھی بنے، کرمنل ٹرائبس ایکٹ بھی بنے، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ صورتحال میں کوئی خاص امپرومنٹ واقع نہیں ہوئی۔ بہرحال سندھ میں جب چارلس نیپیر صاحب نے قبضہ جمایا تو انہوں نے یہاں پر باضابطہ سندھ پولیس کی ابتدا کی۔ ان کے سامنے آئرش کانسٹیبلری کا ماڈل تھا، جس پر انہوں نے انچارج پولیس کے افسروں کو رکھا، اور انچارج کے ذمہ یہ تھا کہ وہ انفورسمنٹ آف لا اینڈ آرڈر کریں۔ اب یہ ساری کہانی جو ہے پولیس کی ڈیولپمنٹ، قواعد و ضوابط کا آنا، پولیس ایکٹ کا انعقاد 1861 میں ہونا، جس کے تحت پولیس کی پوری ورکنگ کو یونیفارم بنانے کے لیے ہندوستان بھر میں بہت بڑا ضروری قدم بھی تھا، اور اصلاح احوال کے لیے بھی بہت ہی اہم تھا۔ پولیس کے ذمہ ڈاکیومنٹیشن، ریکارڈز کو رکھنا، سنبھالنا بھی ٹھہرا۔ ان کو کچھ اختیارات بھی ملے کہ جناب وہ کسی کو بندے کو گرفتار کر سکتے ہیں، کسی جگہ چھاپا مار سکتے ہیں، کسی گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس قسم کے پھر معاملات جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئے، حدود اربع ان کے اختیارات کا اس میں لکھا گیا۔ اس کے بعد ان کے فرائض، اختیارات کے ساتھ فرائض بھی تھے، اور یہ ساری چیزیں مسلسل ہمارے پولیس کی ورکنگ میں شامل رہی۔ اب پولیس کا یہ جو کردار ہے سندھ بھر میں، یہ بہت مختلف مرحلوں سے گزرا ہے۔ کیسے پہلی ایف آئی آر کٹی، کس کے خلاف کٹی، کس قسم کے کیسز اس وقت ہو رہے تھے، ان کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، کس قسم کی وردیاں آہستہ آہستہ بدلتی آج کے پولیس کے یونیفارم تک کیسے پہنچی ہیں، پولیس کون سا اسلحہ استعمال کرتی تھی شروع میں، پھر بعد میں، اور اب یہ سارا جو ارتقا ہے اس میوزیم کے اندر موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میوزیم کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن
سعود مرزا صاحب جو اس وقت کراچی پولیس کے چیف تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ پولیس میوزیم کے لیے چنا ہے اور وہ پرانی عمارت ہے اور اس کو آپ دیکھیں۔ جب میں چلا گیا پولیس لائنز گارڈن روڈ پہ جو ہے، تو پرانی عمارت ایک کمرے کی بڑی خوبصورت سی وہاں موجود تھی۔ ان کو کنزرو کرنے کا کام سعود مرزا صاحب نے شروع کر رکھا تھا۔ کچھ مشاورت اس پہ بھی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے مشورہ ان کو دیا کہ جناب یہ اس طرح سے میوزیم نہیں چلے گا، میوزیم کو جگہ چاہیے، مناسب جگہ ہو، تاکہ جو بھی کہانی ہے وہ اچھی طرح سے بتائی جا سکے، سمجھائی جا سکے۔ پھر ہم نے اسی لائنز میں اسی عبارت کے گردا گرد 5 اور بیرکس کی نشاندہی کی، اور پھر میں نے سندھ گورنمنٹ کو ایک منصوبہ بنا کے دیا اسٹیبلشمنٹ آف پولیس میوزیم۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پراپرٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کی تھی، میوزیم بھی پولیس کا بننا تھا۔ اب ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز کی اسکیم کیسے ہو کہ آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں اور اس کو بنا کے دے رہے ہوں؟ تو بہرحال یہ بھی خوبی کے ساتھ طے ہو گیا معاملہ، اور ایک ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت ہم نے ان 6 کی 6 پرانی بیرکس کی کنزرویشن کی۔ اس کنزرویشن کے نتیجے میں وہ ایک بہت ہی اچھا سا کمپلیکس بن گیا ہے۔ وہاں پر اب بے تحاشا اور بڑی تعداد میں ایگزیبٹس رکھی گئی ہیں۔ میوزیم جو ہے وہ اپنی پوری جوش و تاب کے ساتھ رہا۔ ظاہر ہے کہ میوزیم بننے کے لیے وہ ٹیکنیکل معاملات تھے، تو کنزرویشن بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا جس کو ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے سر انجام دیا۔ اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ آف میوزیم اٹ سیلف جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک ریسرچ کرنی ہوگی، چیزیں جمع کرنی ہوگی۔ اس میں کچھ چیزیں سعود مرزا صاحب نے اپنے اسٹاف کے تعاون سے مل کے جمع کر رکھی، کچھ میں انہوں نے بھی ریسرچ کر رکھی تھی۔ ان کے شوق اور طبع میں ایک اسکالر کا عکس ہے، تو اکیڈمک کی طرف بھی وہ کافی اسٹرانگ ہیں۔ ان کے ساتھیوں میں ان کے سب آرڈینیٹس تھے، طارق ہیں، ذوالفقار راشدی صاحب تھے، ڈی ایس پی شمیم صاحب تھے جو آج کل انچارج ہیں وہاں۔ لیکن میوزیم کا بننا، پھر ایک میوزیم کا اس لحاظ سے اسٹیبلش ہونا، اس کے لیے وہ پروفیشنل گائیڈنس اور کنسلٹنسی درکار تھی، جس میں ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحبہ جنہوں نے اسٹیٹ بینک کا میوزیم ڈیولپ کیا تھا، وہ اور میں ہمہ وقت اس منصوبے کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ایک تو میری ذمہ داری یہ تھی کہ یہ منصوبہ بھی میرے ہی ڈپارٹمنٹ کا تھا اور مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ پولیس کے تعاون سے یہ بہت ہی اچھی صورتحال تک منصوبہ پہنچا ہے۔ اس میں کچھ کمی بیشیاں بھی رہ گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ایڈوائزری کمیٹی اس کی بنی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اجلاس نہیں ہو سکے۔ میوزیم بن چکا ہے اور یہ اس وقت بہت ہی پیاری جگہ ہے، جہاں پر لرننگ کے ساتھ ایک انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پولیس کا جو رویہ آج کل ہے، اس سے قطع نظر پولیس کا جو رول رہا ہے سماج میں امن امان قائم کرنے میں، لوگوں میں اعتماد بحال کرنے میں، اور لوگوں کو وہ چین اور سکون کا ماحول فراہم کرنے میں، وہ بخوبی اس کی تاریخ سے عیاں ہے۔ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ کو جب بھی موقع ملے تو گارڈن روڈ پہ پولیس لائنز میں واقع سندھ پولیس میوزیم کو ضرور دیکھیں۔ یہ آپ کی نالش میں ایک بہت بڑے اضافے کا باعث بنے گا۔
آپ کا شکریہ.